إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. میرے محترم دینی بھائیوں، کئی ہفتوں کے بعد آج دوبارہ ہم اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی عقیدے کو سیکھیں۔ کافی وقت سے ایک کتاب جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، ایک ایک حصہ، ایک ایک جملہ اس کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے متعلق دلائل بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ کتاب شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ، یا جس کا دوسرا نام ثلاثۃ الاصول، دین کے 3 بنیادی اصول۔ اس کتاب کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ جیسے کہ میں نے آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کی بنا پر، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ مضبوط بات کیا ہے؟ وہ شہادتین کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان 2 چیزوں کی گواہی، ان 2 باتوں کی گواہی جو ہم دنیا میں دیتے ہیں، اگر دنیا میں یہ گواہی پکی ہو تو قبر میں بھی اس گواہی کا دینا آسان ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں جواب دینا علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک آدمی دنیا میں بہت پڑھا لکھا ہو، یاد کر لے، لیکن مانتا نہ ہو، قبر میں وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ دنیا میں اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے کفار و منافقین جاننے کے باوجود قبر میں جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن ایمان والوں کو جواب دینے کی توفیق ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا۔ یہاں 2 نقطے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ قبر میں ثابت قدم رہنا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا۔ 2، ثابت قدم جواب دینے میں وہی ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا۔ کیونکہ آیت اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جمائے گا ایمان والوں کو۔ تو 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک قبر میں جمنا، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ٹکے رہنا، حق پر صحیح سالم رہنا، ثابت رہنا، جواب دینا، یہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ صرف معلومات کام نہیں آئے گی۔ دوسرے یہ کہ انسان اپنے کمال اور اپنی صلاحیت سے نہیں جمے گا، اس کو اللہ اگر جمائے تو وہ جم پائے گا، ورنہ نہیں۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر یہ سوچ لے کہ بھائی 3 ہی تو سوال ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، یاد کر لیا میں نے۔ یہ مسئلہ یاد کرنے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ یقین کرنے کا ہے۔
صرف معلومات کام نہیں آئے گی۔ کتنے قریبی لوگوں کا نام آدمی بھول جاتا ہے جب دہشت کا وقت ہوتا ہے، زلزلہ ہو، طوفان آ جائے، کتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا نام یاد نہیں آتا ہے۔ کتنے حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بہت کچھ بھول جاتا ہے اس وقت میں، گھبراہٹ کے اندر۔ دنیا کی گھبراہٹ سے زیادہ قبر کی ہوگی، کیونکہ وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ جس کو اللہ بچائے گا وہ بچے گا، جس کو اللہ نہیں بچائے گا وہ نہیں بچے گا، جس کو اللہ جمائے گا وہ جمے گا، جس کو اللہ نہیں جمائے گا وہ نہیں جمے گا۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں حدیث میں ہے کہ قبر میں جب ان سے پوچھا جائے گا، دنیا میں دیکھیے وہ گواہی دیتے تھے، معلومات تھی ان کو، لیکن ایمان نہیں تھا۔ تو منافقین سے جب پوچھا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ حدیث میں الفاظ ہیں، کہیں گے ہاں ہاں لا ادری۔ علماء نے اسی طرح سے کر کے بتایا اس کو کہ حدیث میں الفاظ ہیں ہاں ہاں۔ کیسا ہوتا جب آدمی گھبراتا ہے، ایک دم پریشان ہوتا ہے، ہاں اس طرح سے کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ کہے گا، نہیں معلوم، ہانپے گا، وہ جواب دینے نہیں آئے گا اس کو، جبکہ دنیا میں اس کو معلوم تھا، اس کی گواہی تھی، جھوٹی تھی، علم اس کے پاس تھا، ایمان اس کے پاس نہیں تھا، جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ جو کتاب ہے جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں وہ انہی تینوں سوالات کے جواب سے متعلق ہے۔ ہمارا رب کون، ہمارے نبی کون، ہمارا دین کیا ہے۔ حدیث میں ترتیب آئی، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون۔ یہ تین سوالات ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ آدمی بس جان لے، بلکہ اس کی تفصیل اس کو معلوم ہو، اس کی دلیلیں اس کو معلوم ہو، تاکہ ان دلیلوں کی بنیاد پر اس کے دل میں یقین پختہ ہو۔ دلیل جب سامنے ہوتی ہے تو یقین پختہ ہوتا ہے، معلومات میں پختگی پیدا ہوتی ہے، یقین تب آتا ہے جب دلیل سامنے ہوتی ہے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کی دلیل کافی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو خارجی دلائل، سائنس اور دنیا کی ساری باتیں، اس کی دلیل کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں۔ تو پچھلے دروس میں ہم آ کے رک گئے تھے کہ پہلی جو گواہی ہے، دو گواہیاں ہیں اسلام کے 5 ارکان میں سے۔ پہلی گواہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی چاند سورج کو، کوئی کسی اور چیز کو، کوئی قبروں کو، لیکن یہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہیں جو سچا حقیقی معبود ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو حقیقی معبود مانیں، اللہ کے علاوہ جتنوں کو پوجا جاتا ہے ان کے معبود ہونے کا انکار کریں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، اور اللہ کی عبادت کا اہتمام موت تک کرتے رہیں۔ یاد رہے گا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ نمبر 1، ہم اللہ ہی کو سچا معبود مانیں۔ تقاضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب تم نے یہ مانا ہے تو تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم مثال کے طور پر کوئی ڈاکیومنٹ سائن کریں، چاہے وہ نکاح کا ہو یا زمین کا ہو یا کمپنی میں جاب کا ہو، ہم نے سائن کیا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ اب ایک مرتبہ انسان اس چیز پر اقرار کر لے، اس کے بعد ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ نکاح کرنے والے پر بیوی کا نفقہ، اس کے خرچ اور اس کی ذمہ داریاں سب آ جاتی ہیں۔ کمپنی میں جاب کے لیے اگر سائن کیا، 5 سال کا 2 سال کا کانٹریکٹ ہے، 2 سال تک وہاں رہنا ہی پڑتا ہے، چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اور زمین یا کسی چیز کا لین دین کا معاملہ ہو، اب دینا پڑتا ہے۔
تو اس طرح کے جتنے معاہدے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ اللہ ہی کو سچا معبود ماننا دل کی گہرائیوں سے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سچا معبود ہے۔ اور اللہ کے علاوہ لوگ جن کو بھی پوجتے ہیں ان کا انکار کرنا اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ سورج چاند ستارے، اللہ والے، نبی، رسول، فرشتے، یا اس طرح سے جتنی مخلوقات ہیں، پیڑ، پودے، انگوٹھیاں، تعویذ، گنڈے، ناڑے، دھاگے، کڑے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی رب نہیں ہے، قبریں اولیاء اللہ کی نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ معبود برحق ہے، حقیقی معبود ہیں، باقی سب معبود نہیں ہیں۔ اللہ کا اقرار، باقی سب کا انکار۔ ٹھیک ہے، نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ ولی ہیں، وہ نیک ہیں، اپنی جگہ ہے، لیکن معبود نہیں ہے۔ معبود ہونے کا انکار کرنا اللہ کے سوا سب کا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، نماز دکھاوے کے لیے نہیں، قربانی شہرت کے لیے نہیں، حج اور عمرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صدقات و خیرات لوگوں کا نام اور ان کی طرف سے تعریف کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور چوتھے، کبھی کبھار کرنا نہیں، دوام کے ساتھ مرنے تک کرتے رہنا ہے، کیونکہ زندگی بھر اگر آدمی توحید پر ہو، مرتے وقت کفر کر دے تو زندگی بھر کی توحید فائدہ دے گی نہیں، مرنے تک، آخری وقت تک، دنیا سے جانے تک توحید پر ٹکے رہنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسی حال میں کہ تم مسلم رہو، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنے والے۔ تو یہ پہلا حصہ ہم نے پچھلے دروس میں دیکھا تھا، لیکن مناسب ہے کہ اس کا اعادہ کر دیا جائے تاکہ یاد رہیں۔ دوسرا حصہ آج ہم دیکھیں گے، وہ کیا ہے؟ پہلا حصہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے شہادتین کا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یا واشہد ان محمدن رسول اللہ، دونوں ٹھیک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی، اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جیسا کہ اتحیات میں ہم کہتے ہیں، اذان میں الگ، اتحیات میں بھی الگ، دونوں طرح کی گواہی ہے، تو دونوں ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس میں مرکزی چیز کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کا اقرار کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسالت کی گواہی، پہلی گواہی عبادت کی گواہی، توحید کی گواہی، اور دوسری رسالت کی گواہی۔ اس کے بغیر کوئی انسان اسلام میں نہیں آ سکتا، اس کا اقرار انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ صرف یقین کافی نہیں، اقرار بھی ضروری ہے۔ یقین ارادے کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ بھائی کوئی چیز ہے، دیکھا اور یقین آ گیا، آپ کا عمل نہیں ہو، اپنے آپ دل میں ہو جاتا ہو۔ اقرار ہمارا عمل ہے، ہاں میں مانتا ہوں اس بات کو، کیونکہ بعض اوقات انسان کے سامنے حق آتا ہے، دل میں یقین پیدا ہوتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اسلام کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے، دل اندر سے بولتا ہے صحیح ہے یہ بات، لیکن کہتا ہے نہیں میں نہیں مان سکتا اس کو۔ تو ماننا ضروری ہے، صرف یقین کافی نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم یعنی ایمان کے بارے میں کہتے ہیں تو ایمان کی تعریف میں ہم یہ نہیں کہتے خالی یقین کر لینا، نہیں، یقین کرنا اور ماننا بھی، اس کا اقرار کرنا، اس کو قبول کرنا۔ جب تک کہ آدمی قبول نہ کرے تب تک کہ مومن ہو سکتا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہود، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی بھیڑ میں دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو، گاڑی پہ زم گیا، پہچانتا ہے اس کو، چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ دیکھے، اس میں غلطی نہیں کرتا ہو، اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا ہو۔ لیکن پہچاننا کافی ہے کیا کہ دل اندر سے بول ہاں یہ ہے، یہ رسول ہے، اندر سے دل بول رہا ہے، پہچان رہا ہے، پہچاننا کافی نہیں۔ اسی لیے معرفت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ایمان ضروری ہے، اور ایمان میں یقین کے ساتھ ساتھ قبولیت بھی ہونا چاہیے۔ ابو طالب جانتے تھے میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا ہے، مانے تو یہ جاننا کہ میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا ہے، بول رہا تو ہوگا ہی ایسا، اس بات کا یقین کافی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کیا کلمہ، قبول کیا نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ صرف یقین کافی نہیں، اس کو نقطے کو یاد رکھیں آپ، یقین صرف کافی نہیں ہے، صرف پہچاننا حق کو کافی نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے۔ تو دوسری جو گواہی ہے وہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، میں گواہ ہوں اس کا۔ ایسا ہوتا کہ کوئی آدمی گواہ اور وہ خود نہ مانتا ہو کہ میں گواہ ہوں ایسا ہوا لیکن میں نہیں مانتا ایسا ہوا، ایسا ہوتا نہیں۔ جو گواہ ہوتا ہے وہ ماننے والا ہوتا ہے، اور صرف ماننے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو بولنے والا ہوتا ہے۔ گواہی دینا کا مطلب کیا ہے؟ بولنا اس کو، تو اتنا یقین اس کو ہوتا ہے کہ اس کے لیے گواہ بن کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں گواہ دیتا ہوں، چاہے سارے لوگ انکار کر دیں، میں اس کا گواہ ہوں۔ تو یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول پیغامبر کو کہتے ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں جو پیغام لے کر آئے، لیکن ہم کہتے ہیں رسول اللہ۔ آپ کسی بادشاہ کا کلام پیغام لے کر نہیں آئے، قوم کا پیغام لے کر نہیں آئے، قریش کا پیغام، فلاں کا پیغام نہیں، اپنا پیغام نہیں، آپ رسول کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ نے جو علم آپ کو دیا آپ نے اسے لوگوں تک بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے پہنچایا، اور لوگوں کو سمجھایا، سکھایا اور کر کے بھی دکھایا۔ تو یہ جو گواہی ہے، اس تعلق سے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل یہ ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ، تمہارے پاس آ گیا، رسول من انفسکم، ایک ایسا رسول جو تمہیں میں سے ہے۔ اگر خطاب عربوں سے ہے تو عربوں میں سے ہے، اگر انسانوں میں سے ہے تو انسانوں میں سے ہے۔ آپ عرب تھے اور انسانوں میں سے تھے، جو تمہیں میں سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، کوئی چیز جو تمہارے لیے مشقت اور مضرت کا سبب ہے، تکلیف اور پریشانی کا سبب ہے، تو یہ تکلیف اس رسول پر بڑی بھاری ہے۔ تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور تمہارے لیے خیر کے بڑے حریص ہیں۔ تمہارا برا ہو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارے لیے تنگی ہو ان کو، ان کا دل تنگ ہوتا ہے، تمہارے لیے مشقت ہو ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور تم کو تمہارا بھلا ہو اس کے یہ حریص ہیں۔ ان کے دل کی چاہت کیا ہے؟ تمہارا بھلا ہو۔ حریص علیکم، تم پر بڑے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے بڑے رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ رؤوف ہیں،
شفقت والے ہیں، رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ کہتے ہیں وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ طَاعَتُهُ فِي مَا أَمَرَ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ۔ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شہادت کا معنی کیا ہے، اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، ہم سے اس کے اقرار کے بعد مطالبہ کیا ہے؟ 4 چیزیں۔ ایک، طاعتہ فیما امر، جو حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس میں فرما برداری آپ کی جائے۔ 2، وتصدیقہ فیما اخبر، اور جو خبر آپ نے دی اس خبر کو سچا مان لیں۔ واجتناب ما عنہ نہا وزجر، اور جس چیز سے آپ نے منع کیا یا ڈانٹا اس سے بچیں۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت آپ کی شریعت ہی کے مطابق کی جائے۔ یہاں 4 چیزیں یاد رکھنے کی ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز کیا کہ جو حکم دیا اس کو پورا کرنا، جو خبر دی اس کو مان لینا، جس سے منع کیا اس سے بچنا، اور جو بھی عبادت کریں اس کو آپ کی شریعت کے مطابق کرنا۔ یہ تقاضا ہے محمد الرسول اللہ کے اقرار کا۔ 4 چیزیں، پہلے بھی 4 چیزیں ہم نے دیکھی، کیا تھی وہ؟ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے نمبر 1، اللہ ہی کو سچا معبود ماننا۔ 2، اللہ کے علاوہ سب کی عبادت کا انکار کرنا۔ 3، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا۔ 4، مرتے دم تک توحید کا اہتمام کرنا۔ 4 چیز۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے یقینی چیز موت آ جائے۔ موت تک اللہ کی عبادت پہ جمے رہنا، اور کسی کی نہیں۔ وہاں 4 تھا، یہ بھی 4 ہے۔ کیا ہے؟ جو حکم دیا اس کو پورا کرنا، جو خبر دی اس کو قبول کرنا، جس سے منع کیا اس سے رک جانا، اور عبادت کرنا تو اپنے دل سے، باپ دادا کے طریقے پہ، پیر صاحب بتائے ویسا، بلکہ عبادت کرنا اللہ کی کس کے طریقے پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی شریعت کے مطابق۔ یہ 4 تقاضے اس کے ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ آیت جو بیان کی یہاں پر، اس آیت کے علاوہ بھی کئی دلیلیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سورہ فتح میں ہے۔ یا اسی طرح سے آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں گے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے برابر نہیں ہیں، وہ فرشتہ نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ دونوں آیتیں جن میں بالکل صراحت کے ساتھ نام لے کر بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے رسول ہیں، سورہ آل عمران میں اور سورہ الفتح میں، سورہ فتح میں۔ یہاں پر ایک تیسری دلیل دی گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، جس میں اور بھی اوصاف آپ کے بیان کیے گئے ہیں جو آپ کے مزاج کو، آپ کی ذمہ داری کو بھی بتاتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اس آیت کو یہاں ذکر کیا جس میں آپ کی بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، نمبر 1، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے۔ معلوم ہے کہ تمہیں میں سے ہیں، اللہ میں سے نہیں ہیں، تمہیں میں سے ہیں۔ اس میں پہلے ہی اس میں شرک کی جڑ کاٹ دی گئی۔ آپ دیکھیں ایک بڑا طبقہ کیا مانتا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ زمین پر اتر آیا ہے نا، شعر بولتے ہیں نا، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یا بعض لوگوں نے کچھ اپنی جب شعر کہا کہ
احد اور احمد میں صرف میم کا پردہ ہے، قیامت کے دن وہ بھی ہٹ جائے گا۔ احد اور احمد میم بس اس کا پردہ ہے اس میں، یا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ فرشتہ نہیں تھے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میں سے کچھ کم ہو کے انسان بن کے آئے، نہیں، بلکہ کون تھے؟ انسانوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے۔ یہ اللہ کی مصلحت رہی کہ انسانوں میں سے انسان رسول بنا کر بھیجے، کیونکہ انسانوں کے مسائل انسان زیادہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے، اسی لیے عربوں میں سے عرب کو بنا کے بھیجا، تاکہ پہلا طبقہ جس میں دعوت دینی ضروری رہ کر ان کے اندر کوئی اجنبی آدمی آ جائے دعوت دے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کو عرب میں بھیجا گیا، چونکہ قرآن بھی عربی، اور آپ کو عربوں میں بھیجا گیا تاکہ ان لوگوں کے اندر آپ دعوت دے سکیں، پھر وہ لوگ دنیا میں جا کے دعوت دیں۔ پھر آپ کے بارے میں کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور 4 باتیں، کل ملا کے 5 باتیں آپ کے بارے میں بیان کی گئی۔ تم ہی میں سے ہے، تمہاری مشقت ان پر بہت تکلیف دینے والی ہے، تمہارے لیے خیر کے حریص ہیں، اور ایمان والوں پر خصوصی طور پر رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ 5 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ کا مطلب کیا ہے؟ شدید علیہ، ما عنتم، تمہارے لیے عنت کا معنی ہوتا ہے مشقت۔ ما عنتم کا کہتے ہیں کہ وَهُوَ دُخُولُ الْمَشَقَّةِ وَالْمَضَرَّةِ عَلَيْكُمْ، یعنی تم کو مشقت ہو اور ضرر پہنچے، 2 چیزیں ہیں، کسی کام کے کرنے میں تکلیف ہو یا نقصان ہو، ضرر پہنچے، یہ دونوں چیزیں ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے کہ امتی یا مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ انسانوں کے لیے کوئی تکلیف ہو، کوئی مضرت پہنچے ان کو، کوئی مشقت ان کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم۔ ابن عباس کہتے ہیں ما ضللتم، کہ تمہاری گمراہی ان پر بڑی بھاری ہے، کہ کوئی گمراہ ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور واقعی داعی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی گمراہی دیکھ کر اسے تکلیف ہو، اسے تکلیف ہونا چاہیے۔ امام البغوی نے ذکر کیا ہے، تو مشقت، مضرت، ضلالت، 3 چیزیں یہاں پر آئیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ نبی پر بڑی بھاری ہیں، کہ امت کو مشقت ہو کسی چیز میں، نبی کو پسند نہیں، لوگ گمراہ ہوں، ہمارے نبی کو یہ پسند نہیں، آپ پر بڑی بھاری یہ چیز۔ حریص علیکم، تیسری چیز کیا بیان کی؟ تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں۔ حریص کا مطلب ہوتا ہے دل سے لالچ رکھنا، چاہنا، حرص انسان کو ہونا کہ مل جائے تو کتنا اچھا۔ حریص علیکم کہتے ہیں ای علی ایمانکم و صلاحکم، تمہارے ایمان کے حریص ہیں کہ تمہارا ایمان، تم ایمان لے آؤ یا تمہارا ایمان پختہ ہو جائے، اور پھر و صلاحکم کہ تمہارا بھلا ہو جائے، تم ایمان والے ہو جاؤ اور دنیا اور آخرت میں تمہارا بھلا ہو جائے، اس کی حرص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ قتادہ کہتے ہیں حریص علیکم ای علی ضالکم ان یہدیہ اللہ، حریص ہیں تمہارے گمراہ کے بارے میں، اس بات کے حریص ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ تو کل ملا کے آپ دیکھیں کہ تمہاری گمراہی سے، تمہاری تکلیف سے، تمہاری مشقت سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور حریص ہیں اس بات کے کہ تمہیں ہدایت مل جائے اور تمہارا بھلا ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے۔ اور کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے کیا ہیں؟ رؤوف اور رحیم۔ کہتے ہیں امام البغوی کہتے ہیں رؤوف بالمطیعین رحیم بالمذنبین، جو فرما بردار ایمان والے ہیں
ان کے لیے کیا ہیں؟ شفقت کرنے والے ہیں، اور جو گناہگار مسلمان ہیں ان پر رحم کرنے والے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نیک لوگ ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے ہیں، لیکن جو گناہگار ہیں ان کو دھتکارتے نہیں ہیں بلکہ ان پر بھی رحم کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے ایسے لوگوں کی بھی جنازے کی نماز پڑھائی جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، اور آپ ایسے لوگوں کی خیر کے حریص تھے جن سے آپ کو اذیت پہنچی تھی، منافقین میں سے بھی ہے، منافقین میں سے بھی ہے۔ تو ایمان والوں میں، اور اسی لیے آپ قیامت کے دن جو اہل ایمان میں سے جو گناہگار ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے ان کی کہ انہیں جنت میں ڈال دیا جائے۔ اس وقت میں جب کہ سب اپنے بارے میں گھبرا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربی امتی امتی، اے میرا رب میری امت، میری امت۔ تو گناہگار ہیں امتی، ایسے بھی امتیوں کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سفارش کریں گے۔ یہ رحمت ہوگی آپ کی جس کی وجہ سے آپ ایسا کریں گے۔ تو یہ صفات آپ کی بیان کی گئی ہیں۔ اس تعلق سے کچھ حدیثیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہے۔ فلما اضاءت ما حولها، جب اس آگ نے اپنے اطراف کو، ماحول کو روشن کر دیا، جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس آگ کے روشن ہونے کے بعد اس آگ میں کودنے لگے ہیں۔ پتنگے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جب آگ روشن ہوتی ہے تو اس کے اطراف منڈرانے لگتے ہیں اور اس میں گر بھی جاتے ہیں۔ کسی دن لائٹ چلی گئی، اور پہلے ہم بچپن میں بھی دیکھتے تھے، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ دیا جلا کے رکھا جائے یا اس طرح کی قندیل وغیرہ ہو، اطراف میں پروانے اس کے منڈرانے لگتے ہیں۔ آج کل بلب وغیرہ کو بھی آپ دیکھیں اس کے اطراف ہوتے ہیں۔ تو جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، پتنگے اور کیڑے مکوڑے جو آگ میں ہوتے ہیں وہ آگ میں گرنے لگے ہیں۔ وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، وہ کوشش کر رہا تھا، وہ کوشش کرنے لگا کہ انہیں بچا لے، آڑ بن جائے ان کے ہاتھ سے، کسی طرح سے ان کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وَيَغْلِبْنَهُ، لیکن وہ پتنگے، وہ کیڑے مکوڑے، وہ سارے جاندار اس آگ میں اس پر غالب آنے لگے اور کودنے لگے، یعنی وہ نہیں روک پا رہا ان کو، اور وہ آگ میں کودنے لگے۔ وَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، اور اس میں جا کر جلنے لگے یا گرنے لگے۔ قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، آپ نے فرمایا بس یہی میری اور تمہاری مثال ہے، یہی میری اور تمہاری مثال ہے۔ انا آخذ بحجزکم عن النار هلم عن النار هلم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، آگ سے بچو، آگ سے بچو۔ فتغلبونی، لیکن تم ہو کہ مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر نکل جاتے ہو، تقحمون فیہا، اور آگ میں جا گرتے ہو۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6483، اور صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2284۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور لوگوں کے حال کو بیان کیا ہے کہ جیسے ایک انسان آگ جلاتا ہے روشنی کے لیے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس آگ میں پتنگے کودنے لگ گئے، اب وہ ان کو بچانے کی جتنی کوشش کر رہا ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، سب کو نہیں بچا پاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق لے کر آئے تو اس سے روشنی ہوئی، حق لوگوں کو معلوم پڑا، لیکن حق سامنے آنے کے بعد انکار بھیانک ہو جاتا ہے۔ جب تک معلوم نہیں تب تک تو آدمی غلطی پر تھا، لیکن جب حق آتا ہے تو اب لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔
ایک ماننے والے، ایک انکار کرنے والے۔ اب جو انکار کرنے والے ہیں اور جہنم میں کودے چلے جانے والے ہیں اپنے انکار کی وجہ سے یا اپنے گناہوں کی وجہ سے، یا تو انکار کر کے ہمیشہ کی جہنم، یا پھر گناہ کر کے جہنم، اگرچہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے لیکن جہنم تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بچانے کی کمر پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں، آگ سے بچو، آگ سے بچو، لیکن تم ہو کہ مجھ سے چھوٹ کر نکل جاتے اور آگ میں جا گرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی کو کیسا ہونا چاہیے۔ داعی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ آگ ہے کودو مت، اور کودنا ہے تو تمہاری مرضی، جاؤ مرو۔ داعی ایسا نہیں ہوتا۔ داعی کیسا ہوتا ہے؟ وہ پوری طاقت لگا کے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صرف بتاتا نہیں ہے، بچاتا ہے۔ صرف بتاتا نہیں، وہ کیا کرتا؟ بچاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ بچائے۔ ہمارے اطراف جو ماحول بگڑ رہا ہے، کوئی کفر میں جا رہا، کوئی مرتد ہو رہا، کوئی بے حیائی کے راستے پر جا رہا، کوئی ڈرگ ایڈکشن میں جا رہا، کوئی زنا کاری میں، کوئی جوئے میں، کوئی کسی اور برائی میں جا رہا ہے، ہم لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑے رکھیں۔ بھائی میں تو جنت میں جا رہا ہوں، میں تو جانتا ہوں، میں اپنی طرف سے اپنی زندگی کو صحیح گزاروں گا، باقی لوگوں کا ٹھیکہ میں نے تھوڑی نہ لیا ہے، اور میں تو بتایا سب کو لیکن سنتے نہیں لوگ، کیا کروں؟ جانے دو جہنم میں، میرا کیا بگڑے گا؟ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل میں دوسروں کی گمراہی کو دیکھ کر تڑپ پیدا ہو، ان کو بچانے کی، وہ ان کی اذیت کو، ان کے نقصان کو محسوس کریں جبکہ وہ محسوس نہیں کرتے، کہ اس کو احساس ہو کہ کتنا غلط کام کرنا ہے، کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے اس کا، اس کو نہیں سمجھ رہا ہے لیکن مجھ کو تو معلوم ہے اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ تو وہ جو تکلیف ہے وہ داعی کو ہونا چاہیے، یہی وہ تکلیف ہے جو لوگوں کو بچانے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک اور موٹیو بنتی ہے۔ جب تک آپ کے اندر درد نہیں ہوگا آپ لوگوں کو بچانے کے لیے مجاہدہ نہیں کر پاؤ گے، سرسری کام کرو گے۔ آدمی تکلیف اٹھا کے کب بچاتا ہے؟ جب اس کو واقعی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی ہلاکت اس کے اندر ہے۔ مجاہدے کے لیے یقین ضروری ہے، مجاہدے کے لیے درد ضروری ہے، نہیں تو آدمی سرسری کام کر کے بازو ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں کھڑے ہو کے تم کو بول رہا ہوں جہنم ہے، جہنم ہے، بچو، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ میں تمہاری کمر پکڑ کے، ایک انسان کو اگر بچانا ہو ہاتھ پکڑنے کی بجائے کیا پکڑا جاتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے کہ لڑنے کے لیے جا رہا آدمی اور نہیں جانے دینا چاہتے گھر والے، تو کیا کرتے؟ ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑتے، کیسا کرتے؟ پورا لپٹ جاتے اس کو، نہیں رکو، مت جاؤ، نقصان ہوگا، مار دیں گے تم کو، مت جاؤ۔ تو پیچھے سے پکڑ کے انسان کھینچتا ہے، کمر پکڑ کے کھینچتا ہے، کیونکہ یہ ایسا حصہ ہے کہ جس سے چھوٹ کے بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاتھ چھڑا کے بھاگنا بہت آسان ہے، کمر چھڑا کے بھاگنا مشکل ہے۔ یعنی ایسی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے بچا سکوں یقینی طور پر، لیکن پھر بھی تم کیا کر رہے ہو؟ چھوٹ کے بھاگ رہے ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ داعی کو ایسا ہونا چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابو طالب کا آخری وقت ہے، آپ آخری وقت پہ گئے اور کہا ہے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، قیامت کے دن میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، کہنے لگے ابو طالب کیا اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے، وہ لوگ وہ کہتے رہے، آپ نے ان سے حجت نہیں کی، آپ اپنے مقصد پر جمے رہے، اپنی بات بولتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ تھی میں اپنے باپ دادا کے دین پر، میں عبد المطلب کے دین پر، اور اسی حال میں موت ہو گئی۔
آپ نے کہا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ یہ درد ہے اندر سے کہ یہاں نہیں تم کو بچا پایا، آخرت میں صحیح سفارش کے ذریعے سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کیا کہا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہرگز بھی اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں جبکہ بالکل کھل کے واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہے۔ تو ابو طالب کا جہنمی ہونا معلوم تھا، ان کے لیے اب مغفرت کی گنجائش نہیں رہی۔ تو آپ کے دل میں درد تھا، قیامت کے دن آپ سفارش کریں گے، آپ کی سفارش کی وجہ سے ابو طالب کو ہلکا عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے اور کتنا آپ چاہتے تھے کہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں، بلکہ شرعی احکام میں بھی آپ کا یہ حال تھا۔ مثال کے طور پر یہ تو ابو طالب کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر مجھے ایمان والوں پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا کہ ان کو تکلیف ہو جائے گی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں، لیکن ایسا حکم دینے سے کیا ہوگا؟ اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مسواک کبھی ملتی کبھی نہیں ملتی ہے، کبھی آدمی بھول جاتا ہے کیونکہ کیری کرنا ہے اس کو ساتھ میں۔ تو اگر میں ہر نماز کے لیے حکم دے دوں تو لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں حکم نہیں دیتا۔ اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اس سے تکلیف ہوگی مسلمانوں کو تو میں ضرور اس کا حکم دیتا۔ تو تاکید بھی بتا دی، فضیلت بھی بتا دی، لیکن حکم نہیں دیا اس کا، چاہتے ہوئے پسند کرنے کے باوجود حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں کہ حکم دے دیا آپ کرو نہ کرو، نہیں، کہ آپ نے حکم نہیں دیا کہ چیز تو ایسی ہے کہ اس کا حکم دیا جائے لیکن مسلمانوں کے لیے تکلیف ہو جائے گی، اور جب حکم پورا نہیں کر پائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، نہیں چاہتے کہ گناہ گار ہوں، اس لیے حکم بھی نہیں دیا۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر 887 پر اور امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 252 پر ذکر کیا، اور حدیث کے الفاظ مسلم کے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کو چھوڑ دیتے تھے جبکہ آپ کو بہت پسند ہوتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، آپ خود بھی عمل کریں دوسرے بھی عمل کریں، آپ کو پسند ہوتا تھا لیکن آپ عمل نہیں کرتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے اس کو۔ خشیت ان یعمل به الناس فیفرض علیہم، آپ صرف اس ڈر سے وہ عمل چھوڑتے تھے کہ کہیں لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو وہ فرض نہ ہو جائے۔ آپ بھی عمل کر رہے ہیں، لوگ بھی عمل کر رہے ہیں، اور پھر اللہ فرض کر دے اس کو، آپ ڈرتے تھے اس سے، تو آپ اس ڈر کی وجہ سے بہت سارے عمل چھوڑ دیتے تھے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التہجد میں حدیث نمبر 1128 اور امام مسلم نے صلاۃ المسافرین میں حدیث نمبر 718 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند کا عمل بھی بعض اوقات چھوڑ دیتے تھے تاکہ امت پر وہ فرض نہ ہو جائے۔ آپ کو بہت احساس تھا کہ کوئی چیز امت کے لیے تنگی والی نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ فرض ہو گیا، عمل نہیں کر پائیں گے، کیا ہوں گے؟ گناہ گار۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تراویح کی نماز آپ نے 3 راتیں پڑھی، پہلے دن تھوڑے لوگ تھے، دوسری رات میں تھوڑے بڑھ گئے، تیسری رات میں مسجد بھر گئی کھچا کھچ، پھر چوتھی رات آپ باہر ہی نہیں آئے حجرے سے، صحابہ آواز دینے لگے، کچھ نے کنکریاں بھی ماری۔ اگلے دن فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ رات کو تمہارا جمع ہونا مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن
خشیت ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل یا الوتر، مختلف روایت اس میں آئی ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر رات کی نماز فرض نہ ہو جائے، کہ اگر ہم پڑھتے رہیں گے فرض ہو گئی، نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ اور صرف آپ کی نگاہ صحابہ تک تو نہیں تھی، امت قیامت تک آنے والی ہے، ہم لوگوں کا کیا حال ہو جاتا بتائیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ گناہ گار ہوں، آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے لیے تنگی ہو، آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جہنم میں جائیں، بلکہ آپ کتنا خیال کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ارید ان اطول فیہا، میری چاہت ہوتی کہ نماز لمبی پڑھوں، ارید ان اطول فیہا فاسمع بکاء الصبی، لیکن پھر مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، فاتجوز فی صلاتی کراہیۃ ان اشق علی امہ، جب بچے کی آواز آتی ہے رونے کی تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، مجھے پسند نہیں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو، مجھے پسند نہیں کہ میں اس کی ماں کو نماز کے لمبا ہونے، اور پھر بچہ رو رہا اور نماز توڑ نہیں سکتی ہو، پھر کیا کرے گی، پریشان ہو جائے گی، تو اس عورت کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں اپنی نماز کیا کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی اپنی عبادت کو مختصر کریں امتی کی مشقت کی وجہ سے، ایک ماں کی تکلیف کی وجہ سے۔ اس میں فضیلت ہے عورت کی، اس میں فضیلت ہے ماں کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کا لحاظ کیا کہ اس کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف ہوگی ہے۔ سوچئے کسی آدمی کے سامنے، غیر مسلم کے سامنے آپ یہ حدیث بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی ایسے تھے، اور عورتوں کے بارے میں اسلام میں کتنا ہے، کہ تم کہتے ہو کہ اسلام میں عورتوں پہ ظلم ہے، ہمارے نبی اتنا خیال کرتے تھے عورت کا کہ نماز کے لیے جب عورتیں اس زمانے میں مسجد میں آتی تھیں، بچوں کو چھوڑ کے تو نہیں آ سکتی، چھوٹا بچہ ہے لے کر ہی آئے گی، اب وہ بچہ رونے لگتا تھا کبھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت ہوتی کہ لمبی نماز پڑھیں، لمبی سورت پڑھیں، لیکن آپ کیا کرتے تھے، اس کو مختصر کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ نماز لمبی ہونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اتنا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مردوں کا بلکہ خواتین کا بھی کرتے تھے، خواتین کا بھی کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الآذان میں حدیث نمبر 707 پر روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال رکھتے تھے، آپ بڑے شفیق تھے، رحیم تھے امت پر، اور آپ کو ذرا بھی تکلیف امتیوں کی پسند نہیں تھی، آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی تکلیف میں پڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کو بھی ایسا ہونا چاہیے، امت کے لیے ایک معلم کو، ایک عالم کو، ایک داعی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زبردستی لوگوں کے لیے مشقت پیدا کرے۔ جہاں دین میں آسانی ہے وہ آسانی دے، جہاں آسانی نہیں زبردستی آسانی بھی پیدا نہ کرے، یہود و نصارہ کی طرح نہیں، جہاں نہیں آسانی نہیں، لیکن جہاں آسانی ہے وہاں بلا وجہ تنگی پیدا کرنا بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی بات سامنے آتی ہے۔ بعض اوقات جہالت میں ایک انسان یا لا علمی کی وجہ سے بعض ایسی چیزوں میں تنگی کرتا ہے جس میں آسانی شریعت میں ہے، اور اس میں تنگی کرنے کی وجہ سے لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، کہ جو چیز حرام نہیں ہے زبردستی لوگوں کو اس کے بارے میں کہے کہ نہیں اس سے بچو، نہیں کرنا چاہیے۔ تجارت کے معاملات میں یا اور معاملات میں اب اتنی تنگی لوگوں کے لیے ہو جاتی کہ بولتے چھوڑ دو بھائی، اور بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، اور اپنی طرف سے کچھ بھی حرام میں بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی سہولت اسلام نے دی ہے اتنی لوگوں کو دینا چاہیے، خصوصاً ایسے معاملات میں جس میں فتنہ ہو سکتا ہے، جس میں امت کے لیے مشقت اور مضرت ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ ہر قسم کی آسانی کھول کے بیٹھ جائیں، یہ بھی چھوڑے تو چلتا، وہ بھی چھوڑے تو چلتا، ہاں بنین پہ بھی نماز چل جائے گی، ویسی بھی چل جائے گی، تو اس طرح کی جو آسانیاں ہیں بے وجہ کی وہ نہ دیں۔
لیکن وہ آسانیاں جن میں امت کے لیے سکون ہے اور ان کے لیے مشقت سے بچاؤ ہے، آسانی نہ دی جائے تو ان کے لیے فتنے کا ڈر ہے، تو ایسی آسانی دینا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں دے سکتے ہیں، جو شریعت میں ہے وہ ان کے سامنے رکھی جا سکتی کہ بھئی اللہ نے یہاں تک گنجائش رکھی ہے، یہ کر سکتے ہو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل دین میں یہ ہے کہ بلا وجہ مشقت نہ پیدا کی جائے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کیا فرمایا، روزوں کا حکم دیا تو اس میں بتایا کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کرے۔ یہ نہیں بیمار ہو تو روزہ رکھ اور مر جا، شہید ہوگا، ہاں نہیں، بیمار ہو دوسرے دنوں میں رکھ، مت رکھ بیمار، یا کوئی مسافر ہے مت رکھ، بعد میں رکھ سکتا ہے۔ اور کیا فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی اور مشکل نہیں چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بارے میں بتایا اللہ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے، اسی لیے تم کو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کرو یا مرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اگلے دنوں میں پورا کرو، رمضان کے بعد قضا کرو اس کو۔ یا اسی طرح سے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے دین کے معاملات میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر انسان بھوک کی وجہ سے موت کا اس کو خطرہ اور خدشہ ہو جائے تو ایسے وقت میں وہ مردار بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، حتیٰ کہ ایک انسان اگر اس کی جان کا خطرہ ہو جائے اور اس کو یقین ہو کہ لوگ مجھ کو مار ڈالیں گے اگر میں کفر کا کلمہ زبان سے نہ کہوں، تو ایسی صورت میں مار ڈالیں گے مجھ کو لوگ، تو اپنی جان بچانے کے لیے دل کی نفرت کے ساتھ، دل کی کراہت کے ساتھ وہ کفر کا کلمہ بول سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ اتنا دین میں سہولت اور آسانی ہے، لہٰذا ایک انسان کو اس دین کی قدر کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنا چاہیے، آپ سے محبت کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیسا پیارا نبی اور کیسا پیارا رسول ہم کو دیا ہے کہ ہماری تکلیف کا خیال ان کو تھا اور ہمارے لیے بھلائی کے حریص آپ تھے۔ پھر آدمی کا یہ سوچنا کہ دل میں کیسا مشکلات ہیں، یہ جہالت ہے۔ آدمی کو اس بات کو جاننا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ جس چیز کو شریعت میں رکھا گیا ہے وہ ہمارے لیے بھلائی ہے اور دین آسان ہے، جو اس میں ہمارے لیے تنگی لگ رہی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ آج دنیا میں تنگی ہوگی لیکن آخرت میں اس کا فائدہ ہے۔ بھئی دوائی ہے، اگر ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے یا اگر زخم سڑ گیا ہو تو چیر پھاڑ کرتا ہے، وہ اگر نہ کرے اور رحم کرے کیا ہوگا، زخم اور سڑ جائے گا، چیر پھاڑ کرنے کی بجائے پورا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ تو کچھ چیزیں مشقت والی ہوتی ہیں، اس میں اور آپشن ہوتا نہیں ہے، اگر آدمی وہ نہ کرے اور وہ مشقت نہ ہو تو پھر اس کا نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ تو ایک مومن کو ہمیشہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی ہمارا اتنا سوچتے تھے کہ امت کو تکلیف اور تنگی اور مشقت نہ ہو، تو یہ جو دین ہم کو ملا ہے یہ دین ایسا ہے کہ جس میں ہمارے لیے مشقت نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کی وجہ سے ہم کو مشقت ہو رہی، ورنہ اصل دین میں مشقت نہیں ہے۔ بھائی کوئی آدمی ہے معمولی، اگر چھوٹا سا برتن لوٹا بھر کے پانی نہیں اٹھا پا رہا ہے تو یہ اس کا پرابلم ہے، ورنہ عام طور سے لوگ اٹھا سکتے ہیں اس کو۔ وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک لوٹا بھر کے بھی پانی نہیں اٹھا پا رہا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑا سا صحت مند ہو جائے گا تو وہ بھی اٹھانے لگے گا، اس کو سٹینڈرڈ بنا کے باقی سب کے لیے اتنا کمزوری نہیں لا سکتے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی سہولت سب کو نہیں دے سکتے، وہ کسی خاص حالت میں کسی کے لیے سہولت ہو سکتی ہے، سب کے لیے نہیں۔ تو دین ایسا ہے کہ جس میں ہمارے لیے سہولت ہے، آسانی ہے، اور حالات کے اعتبار سے، لوگوں کی حال کے اعتبار سے بھی اس میں سہولتیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا اس پر شکر ماننا چاہیے کہ اللہ نے ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں ہمارے تمام امور کے اعتبار سے لحاظ ہے، سفر ہو، حضر ہو،
حیض کے وقت میں عورت کا معاملہ ہے، بچے ہونے کی صورت میں عورت کی حالت حاملہ کے لیے سہولت ہے، بڑھاپے کے لیے احکام ہیں، بیماری کے لیے احکام ہیں، ہر حال کی رعایت ہمارے دین میں ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان اس کو جانتا نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دین میں آسانی نہیں ہے۔ دین میں آسانی ہے، علم حاصل کرنا چاہیے کہ کون سے حال کے لیے کون سا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام سیکھنے کی توفیق دے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی جیسی محبت ہونی چاہیے، آپ کی قدر اور آپ کی تعظیم جیسی ہونی چاہیے، اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم مزید باتیں اس تعلق سے جو 4 باتیں میں نے ذکر کی، طاعتہ فیما امر و تصدیقہ فیما اخبر واجتناب عما نہى وزجر ولا يعبد الا اللہ ولا يعبد اللہ الا بما شرع، یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کی تفصیل آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائیں، اور قبر کے ان 3 سوالات کی تیاری کرنے والا ہم سب کو بنائیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہم سب کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔